پاکستان کے انتخابی نظام کی آئینی بنیادوں پر بات کرنے والے ہیں۔ جی۔ ہمارے سامنے آئین پاکستان کا 8واں حصہ ہے، خاص طور پر اس کا دوسرا باب، جس میں آرٹیکل 222 سے 226 شامل ہیں۔ بالکل۔ ہمارا مقصد صرف ان قوانین کو پڑھنا نہیں، بلکہ اس ڈیزائن کے پیچھے کی سوچ کو سمجھنا ہے۔ جی، جو ہمارے جمہوری عمل کو منظم کرتا ہے۔ ہاں، یعنی یہ سمجھنا کہ آئین سازوں نے انتخابات کو شفاف اور قابل اعتبار بنانے کے لیے کیا حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ چلے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بالکل، اور یہ آرٹیکلز بہت اہم ہیں کیونکہ یہ محض قوانین کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ وہ گیئرز ہیں جن پر جمہوریت کی مشینری چلتی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو سیاستدانوں پر نہیں، بلکہ اس طریقہ کار پر ہوگی جسے سب کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ صحیح، طریقہ کار پر۔ جی، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قوانین صرف الیکشن کروانے کے لیے نہیں لکھے گئے، بلکہ یہ ان ممکنہ جھگڑوں اور تعطل کو پہلے سے بھانپ کر ان کا حل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے پرو ایکٹیو ہے۔ ایک طرح سے ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ سب سے بنیادی سوال تو یہی ہے کہ انتخابات کے اصول و ضوابط بنانے کا اختیار ہے کس کے پاس؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ادارہ تو یہ قوانین بناتا ہوگا۔ یہ اختیار آئین کے آرٹیکل 222 کے تحت براہ راست مجلس شورا یعنی ہماری پارلیمنٹ کو دیا گیا ہے۔ اچھا، پارلیمنٹ کو؟ جی، پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انتخابات سے متعلق تقریباً ہر پہلو پر قانون سازی کرے۔ کن پہلوؤں پر؟ مطلب کیا آئین میں کوئی فہرست دی گئی ہے؟ جی بالکل، آئین اس کی پوری وضاحت کرتا ہے۔ اس میں قومی اسمبلی کی نشستوں کی صوبوں میں تقسیم، الیکشن کمیشن کے ذریعے حلقہ بندیوں کا تعین، ووٹر لسٹوں کی تیاری اور ان پر اعتراضات سننے کا طریقہ کار شامل ہے۔ اوکے۔ اس کے علاوہ انتخابات کا پورا عمل کیسے چلے گا، انتخابی نتائج کو چیلنج کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، اور انتخابی عمل میں کرپشن یا دوسرے جرائم سے کیسے نمٹا جائے گا، یہ سب کچھ طے کرنا پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار میں ہے۔ یہاں ایک بات سمجھائیے گا، آئین ایک طرف تو پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اتنا وسیع اختیار دے رہا ہے، جی، لیکن اسی آرٹیکل کے آخر میں ایک شرط بھی لگا دیتا ہے بالکل، کہ پارلیمنٹ ایسا کوئی قانون نہیں بنا سکتی جس سے الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے اختیارات کم یا ختم ہو جائیں۔ یہ تھوڑا تضاد نہیں لگتا؟ نہیں، یہ تضاد نہیں، بلکہ یہ آئین کے اندر چیک اینڈ بیلنس کے نظام کی ایک بہترین مثال ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، آئین ساز اس خطرے سے واقف تھے کہ جو بھی حکومت اقتدار میں ہوگی وہ انتخابی قوانین کو اپنے فائدے کے لیے بدلنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ صحیح۔ اسی لیے انہوں نے یہ حفاظتی دیوار کھڑی کی۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ قانون بنانے والا ادارہ یعنی پارلیمنٹ اور انتخابات کرانے والا غیر جانبدار ادارہ یعنی الیکشن کمیشن ایک دوسرے کے اختیارات میں مداخلت نہ کریں۔ تو یہ الیکشن کمیشن کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ہے؟ بالکل، یہ ایک بہت ہی اہم شق ہے۔ تو پارلیمنٹ کو قوانین بنانے کا اختیار تو ہے، لیکن آئین انفرادی اراکین پر بھی کچھ حدود لگاتا ہے تاکہ نمائندگی کا نظام متوازن رہے۔ جی۔ اسی توازن سے جڑا ایک بہت دلچسپ اصول آرٹیکل 223 میں ملتا ہے۔ جی، جسے عام فہم زبان میں ایک رکن ایک نشست کا اصول کہا جاتا ہے۔ ایک رکن ایک نشست۔ آئین بہت واضح ہے کہ کوئی بھی شخص ایک ہی وقت میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کا رکن نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی بک وقت مرکز اور صوبے کی اسمبلی یا دو مختلف صوبائی اسمبلیوں کا رکن بھی نہیں رہ سکتا۔ اچھا، یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ ایک طرف آپ ایک سے زیادہ نشستیں نہیں رکھ سکتے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سیاسی رہنماؤں کو کئی جگہوں سے بک وقت الیکشن لڑنے کی اجازت ہے۔ جی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اس کی منطق کیا ہے؟ دیکھیں، آئین انتخاب لڑنے پر پابندی نہیں لگاتا، لیکن نشست رکھنے پر لگاتا ہے۔ اچھا، رکھنے پر پابندی ہے۔ جی، اگر کوئی امیدوار ایک سے زیادہ نشستوں پر کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے آخری نتیجے کے اعلان کے 30 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کون سی ایک نشست رکھنا چاہتا ہے اور باقیوں سے استعفیٰ دینا ہوگا۔ اور اگر وہ 30 دن میں فیصلہ نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر آئین خود فیصلہ کر لیتا ہے۔ دلچسپ۔ اس صورت میں اس کی تمام جیتی ہوئی نشستیں خالی ہو جائیں گی، سوائے اس ایک نشست کے جس پر وہ سب سے آخر میں کامیاب قرار پایا تھا۔ اچھا۔ اس قانون کے پیچھے دو بنیادی مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی ایک شخص کے ہاتھ میں بہت زیادہ طاقت جمع نہ ہو جائے۔ بالکل، اور دوسرا جو زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ ہر خلقے کو پارلیمنٹ میں ایک کل وقتی نمائندہ ملے۔ صحیح۔
اگر ایک شخص 4 حلقوں کی نمائندگی کرے گا تو وہ کسی کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر پائے گا۔ لیکن اس قانون کے کچھ غیر متوقع نتائج بھی تو ہوں گے۔ بالکل، اس کا ایک غیر متوقع نتیجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں ضمنی انتخابات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہم دیکھتے ہیں۔ جس پر قومی خزانے سے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ ایک ہی سیاستدان کے کئی حلقوں سے جیتنے کی حکمت عملی دراصل ووٹر اور وسائل دونوں پر ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ اور پارلیمنٹ بھی تو پوری نہیں ہوتی اکثر۔ جی، اور اکثر پارلیمنٹ مہینوں تک اپنی پوری عددی طاقت کے بغیر کام کرتی رہتی ہے، کیونکہ خالی ہونے والی نشستوں پر دوبارہ انتخاب ہونے میں وقت لگتا ہے۔ سیاسی جماعتیں اسے اپنی طاقت اور مقبولیت کے مظاہرے کے طور پر استعمال کرتی ہیں، لیکن اس کی ایک بڑی معاشی اور انتظامی قیمت بھی ہے۔ یہ تو واقعی ایک گہرا نکتہ ہے۔ چلیں اب اس نظام کے ایک اور اہم ستون کی طرف آتے ہیں۔ جی، انتخابات کا ٹائم ٹیبل اور نگران حکومت، جس کا ذکر آرٹیکل 224 اور 224A میں ہے۔ آئین اس معاملے میں بہت سخت نظر آتا ہے۔ جی، آئین نے اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے وقت کی واضح لکیریں کھینچتی ہیں۔ 2 صورتیں ہیں۔ کیا صورتیں ہیں؟ پہلی، اگر کوئی اسمبلی اپنی 5 سالہ مدت پوری کرتی ہے تو اس کی مدت ختم ہونے کے 60 دن کے اندر اندر عام انتخابات کروانا لازمی ہے۔ 60 دن کے اندر؟ جی۔ اور دوسری صورت، اگر اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل ہو جائے؟ اگر اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل کر دی جائے تو پھر آئین 90 دن کی مہلت دیتا ہے۔ ان 90 دنوں کے اندر ہر حال میں عام انتخابات کا انعقاد ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ٹائم لائنز آئینی جمہوریت کی بنیاد ہے تاکہ ملک کبھی بھی منتخب نمائندوں کے بغیر نہ رہے۔ اور اسی دوران شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے نگران حکومت کا تصور آتا ہے۔ جی، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب بھی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو ایک نگران کابینہ بنائی جاتی ہے جس کا کام روزمرہ کے امور چلانا اور الیکشن کمیشن کو صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد میں مدد فراہم کرنا ہے۔ نگران وزیر اعظم کی تقرری کا عمل سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے درمیان مشاورت سے شروع ہوتا ہے۔ اگر وہ دونوں کسی ایک نام پر متفق ہو جائیں تو صدر اس کی تقریر کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار کاغذ پر تو بہت متوازن لگتا ہے، لیکن عملی طور پر کیا یہ تعطل کو روک پاتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ ہم نے تو اکثر دیکھا ہے کہ غیر جانبدار ناموں پر بھی شدید سیاسی رسہ کشی ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہی آئین کی روح اور اس پر عمل درآمد کے درمیان کا فرق ہے۔ آئین راستہ دکھاتا ہے، لیکن سیاسی اتحاد رائے پیدا کرنا جماعتوں کا کام ہے۔ صحیح ہے۔ اسی تعطل سے بچنے کے لیے 2012 میں آئین میں 20ویں ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 224A شامل کیا گیا۔ یہ ایک پورا فیل سیف نظام فراہم کرتا ہے۔ وہ نظام کیا ہے؟ اگر وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف 3 دن میں کسی نام پر متفق نہ ہوں تو وہ دونوں اپنے اپنے 2 نام ایک 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی کو بھیجتے ہیں۔ 8 رکنی کمیٹی؟ جی، جس میں حکومت اور اپوزیشن کے 4 اراکین ہوتے ہیں۔ اس کمیٹی کو فیصلہ کرنے کے لیے مزید 3 دن ملتے ہیں۔ اور اگر کمیٹی بھی ناکام ہو جائے، جو کہ ہماری سیاست میں کوئی انہونی بات نہیں، تو پھر یہ معاملہ حتمی فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اچھا، سیدھا الیکشن کمیشن کے پاس؟ جی، الیکشن کمیشن پھر ان نامزد امیدواروں میں سے کسی ایک کو 2 دن کے اندر نگران وزیر اعظم مقرر کر دیتا ہے۔ یہ ایک کثیر سطحی طریقہ کار ہے جو اس لیے بنایا گیا ہے کہ سیاسی ضد کی وجہ سے ملک ایک آئینی بحران کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن اس سے الیکشن کمیشن پر بھی تو دباؤ بڑھتا ہوگا۔ آپ کی بات درست ہے۔ اس عمل نے کئی بار الیکشن کمیشن جیسے ادارے پر بھی غیر ضروری سیاسی دباؤ ڈالا ہے، جسے غیر جانبدار رہنا ہوتا ہے۔ اور اسی غیر جانبداری کو مزید پختہ کرنے کے لیے آئین میں ایک اور بہت دلچسپ اصول ہے۔ جی، آرٹیکل 224(1)B جو کہتا ہے کہ نگران وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، ان کی کابینہ کے اراکین اور یہاں تک کہ ان کے شریک حیات اور بچے بھی، جی ہاں، ان کے بچے بھی فوری بات ہونے والے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ یہ ایک انتہائی اہم شک ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نگران حکومت میں شامل کسی بھی شخص کے ذہن میں یہ لالچ نہ ہو کہ وہ اپنے عہدے کا استعمال کر کے آنے والے انتخابات میں اپنے لیے یا اپنے خاندان کے لیے کوئی سیاسی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی مفادات کا ٹکراؤ روکا گیا ہے۔ بالکل، یہ نظام کو ممکنہ حد تک مفادات کے ٹکراؤ سے پاک رکھنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب انتخابات ہو جاتے ہیں تو اکثر تنازعات بھی جنم لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ آئین ان جھگڑوں کو سلجھانے کا کیا راستہ دکھاتا ہے؟
اس کے لیے آئین کا آرٹیکل 225 ایک بہت واضح اور واحد راستہ فراہم کرتا ہے۔ واحد راستہ؟ جی، وہ یہ ہے کہ کسی بھی انتخاب، چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو، سینٹ کا یا صوبائی اسمبلی کا، اسے صرف اور صرف ایک انتخابی عزداری یعنی الیکشن پٹیشن کے ذریعے ہی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ انتخابی نتائج کو لے کر سیدھا کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتے؟ بالکل نہیں، آپ کو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت قائم ایک مخصوص الیکشن ٹریبیونل کے پاس ہی جانا ہوگا۔ اچھا۔ اس کا مقصد انتخابی تنازعات کے لیے ایک خصوصی اور تیز رفتار نظام فراہم کرنا ہے تاکہ منتخب ایوانوں کی تشکیل سالہ سال تک قانونی کارروائیوں میں نہ لٹکی رہے، تاکہ حکومت جلد از جلد کام شروع کر سکے۔ جی۔ اور آخر میں آرٹیکل 226 جو ووٹنگ کے طریقے کے بارے میں ہے۔ جی، سیکرٹ بیلٹ۔ یہ کہتا ہے کہ تمام انتخابات خفیہ رائے شماری یعنی سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے۔ اس اصول کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ خفیہ رائے شماری آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی روح ہے۔ یہ ووٹر کو ہر قسم کے بیرونی دباؤ، لالچ یا دھمکی سے مکمل آزادی فراہم کرتی ہے تاکہ وہ پولنگ بوتھ کے اندر اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ کر سکے۔ یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ہر ووٹ انفرادی اور آزادانہ مرضی کا عکاس ہو۔ لیکن اسی آرٹیکل میں ایک بہت بڑی استثناء بھی رکھی گئی ہے۔ جی۔ وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے انتخابات اس اصول سے مستثنیٰ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑی چھوٹ لگتی ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے، لیکن اس کی وجہ بھی ہے۔ دیکھیں، عام انتخابات میں ووٹر براہ راست اپنا نمائندہ چن رہا ہوتا ہے اور اس کی رائے کا تحفظ سب سے ضروری ہے۔ صحیح۔ لیکن وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا انتخاب عوام نہیں بلکہ ایوان کے اراکین کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ یہ دراصل اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے جس میں ہر رکن اپنے حلقے اور اپنی سیاسی جماعت کو جواب دہ ہوتا ہے۔ تو ان کا ووٹ کھلے عام ہوتا ہے؟ جی، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کون سا نمائندہ کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہاں شفافیت کا مطلب رازداری نہیں بلکہ جواب دہی ہے۔ بہت خوب۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آئین انتخابات کے لیے ایک جامع نقشہ فراہم کرتا ہے۔ جی۔ قوانین بنانے کے اختیارات اور ان پر لگی حدود سے لے کر ایک رکن ایک نشست کے اصول تک، انتخابات کے لیے سخت ٹائم لائنز، ایک غیر جانبدار نگران سیٹ اپ، اور پھر تنازعات کے حل کا ایک واضح طریقہ کار۔ بالکل۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جسے بہت سے چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ جمہوری عمل کو ممکنہ حد تک شفاف اور قابل اعتماد رکھا جا سکے۔ آئین کاغذ پر ایک بہترین نظام وضع کر سکتا ہے، لیکن اس کی اصل کامیابی کا انحصار ہمیشہ تمام سیاسی کرداروں اور اداروں کی طرف سے ان قوانین کی روح کے مطابق عمل درآمد پر ہوتا ہے۔ تو اصل امتحان اطلاق میں ہے۔ جی، اصل امتحان ان قوانین کے حقیقی اطلاق میں ہے۔ اس گفتگو کے آخر میں غور کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ یہ آرٹیکلز انتخابات کے کیسے یعنی ہاؤ کا جواب تو دیتے ہیں، جی، لیکن ان قوانین کی روح یعنی غیر جانبداری، شفافیت اور بر وقت اقتدار کی منتقلی، یہ عوام کے جمہوری عمل پر اعتماد میں کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو قانونی مدن سے نکل کر حقیقی دنیا میں اس کے اثرات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.